السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اپنے ذکر اور اپنی یاد کی سب سے خوبصورت شکل اور صورت اللہ رب العزت نے وہ نماز میں رکھ دی۔ نماز اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پہ دن اور رات میں 5 دفعہ ادا کرنی فرض قرار دی۔ 5 نمازیں ادا کیے بغیر کوئی شخص اللہ کی نظر میں ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ نہ دنیا میں کامیابی ہے اور نہ آخرت میں ہی اس شخص کو کامیابی اور کامرانی ملے گی جو شخص کم از کم 5 فرض نمازیں ادا نہیں کرتا۔ اب اگلا مرحلہ اور اگلا سوال یہ ہے کہ یہ نمازیں پڑھنی تو فرض ہیں، آیا یہ اپنی اپنی سمجھ، اپنے اپنے فہم، اپنے اپنے رواج، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے باپ دادا کے طریقے پر ادا کی جائے گی، یا جیسے انسان کے جی میں آیا ویسے ہی ادا کر لے، یا کہ اس کا کوئی باقاعدہ طریقہ قرآن و حدیث میں مقرر ہے اور اس مقرر کردہ طریقے کے مطابق اس نماز کو ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ آئیے اس بات کو آج کی پڑھی گئی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تقریباً 20 دن آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور آپ سے دین کے احکامات اور اللہ رب العزت کی شریعت کو، وحی کو سمجھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب 20 دنوں کے بعد ہمیں اپنے گھر والے یاد آنے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخوشی اجازت دے دی کہ اب آپ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر ان کاموں پر خاص توجہ دینا، ان چیزوں کا بطور خاص لحاظ رکھنا۔ آپ نے جاتے وقت، الوداع کرتے وقت حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، اور فرماتے ہیں کہ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح ادا کرنا جس طرح تم ان 20 دنوں میں میرے پاس رہ کر مجھ سے نماز ادا کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ جو دین کے احکامات سیکھے ہیں، نماز سیکھی ہے، نماز کا طریقہ سیکھا ہے، یہ سارا اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جا کر سکھانا،
اس کی تعلیم دینا اور بتانا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں یوں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، نماز کو صرف پڑھنے کا ہی حکم نہیں ہے، نماز کو صرف قائم کرنے ہی کا اور ادا کرنے ہی کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کے متعلق اس بات کا بھی حکم ہے کہ نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے، آپ کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ اگر ہم آپ کے طریقے کے مطابق نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمیں نماز میں پورے مارکس، پورے نمبر نہیں ملے۔ بالکل اس طرح کہ جس طرح دنیا میں کوئی ایگزام دیا جاتا ہے، کوئی امتحان دیا جاتا ہے، تو اس میں صرف اگر یہ لکھا ہو کہ attempt any 5 questions suppose، تو اب وہاں ایسی صورت میں صرف 5 سوال حل کرنے ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ ان 5 سوالوں کا میتھڈ اور طریقہ بھی، سالو کرنے کا، حل کرنے کا، لکھنے کا وہ طریقہ بھی بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے میتھمیٹکس کے 5 کویسچن تو سالو کر دیے ہیں پیپر میں، لیکن ان کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ استاد محترم نے جو طریقہ سکھایا تھا، ایک ایک سٹیپ سکھایا تھا، پہلا سٹیپ یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، اگر تو ان سارے سٹیپس کا لحاظ رکھتے ہوئے سارے کویسچن اٹیمپٹ کیے ہیں، سالو کیے ہیں، تو انشاءاللہ ان سوالات کے پورے مارکس ملیں۔ اور اگر خدا نخواستہ استاد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوالات حل نہیں کیے ہیں تو پھر پورے مارکس نہیں ملیں گے۔ اسی طرح معاملہ ہے عبادات کا۔ عبادت کا، نماز کا صرف ادا کرنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کا صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی کو اس کی نماز کا اجر و ثواب 10واں حصہ ملے گا، کسی کو 20واں حصہ ملے گا، یعنی ہر شخص کو نماز کا ایک جیسا اجر و ثواب نہیں ملے گا، جیسے ہر پیپر اٹیمپٹ کرنے والے کو ایک جیسے مارکس نہیں ملتے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی ہے سنن ابی داود میں، جامع ترمذی میں، جس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ مشہور و معروف حدیث ہے، ان اول ما یحاسب به العبد، ان اول ما یحاسب به العبد من عمله یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن بندے کی عبادات میں سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ یہ مشہور حدیث تو آپ نے سن رکھی ہے، لیکن اس مشہور حدیث کا اگلا حصہ شاید آپ کو کسی نے نہ سنایا۔ سنن ابی داؤد کھولیے، اس حدیث میں اس سے آگے الفاظ پڑھیے ذرا۔ فرمایا کہ پہلا سوال نماز کا، آگے کیا فرمایا؟ کیا صرف یہ سوال ہوگا کہ نماز پڑھی کہ نہیں؟ صرف گنتی پوری نہیں کی جائے گی نمازوں کی تعداد، بلکہ نمازوں کی کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی کوالٹی بھی چیک کی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، جب نمازوں کا حساب لیا جائے گا نا، فَإِن صَلُحَتْ، تو اگر نمازیں درست نکلیں، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، تو وہ شخص فلاح پا گیا اور نجات پا گیا۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر نمازیں پوری نکلی، تعداد پوری ہوئی نمازوں کی، نہیں، صرف تعداد نہیں اہم، طریقہ بھی اہم ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر نمازیں درست نکلیں، وہ شخص کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ اور آگے فرمایا وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز خراب نکلی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو وہ شخص ناکام و نامراد ہوا۔ نمازیں خراب نکلی، یہ بھی نہیں کہا کہ نمازیں کم نکلی، بلکہ کیا فرمایا؟ نمازیں خراب نکلیں۔
اللہ اکبر، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی نمازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی نہیں، 20 40 40 60 60 70 80 سال سے نمازیں ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی قسم غلط نمازیں ادا کر رہے۔ کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، کتاب الصلاۃ کھولی ہو، ترجمے والی کتابیں مل جاتی ہیں، کبھی علماء کے پاس گئے ہوں، تحقیق کی ہو، ریسرچ کی ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ کبھی مجھے اور آپ کو اس فکر نے ستایا کہ میری نماز آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے کہ نہیں؟ بس جو بچپن سے لوگوں کو دیکھا اسی کو دیکھا دیکھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ دنیا کا ہم ہر کام سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھ کے کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں سیکھتے تو بدقسمتی سے ہم نماز نہیں سیکھتے، دین نہیں سیکھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو منبر کے اوپر چڑھ کے نماز کو ادا کر کے دکھایا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اوپر قیام کیا، منبر کے رکوع کیا، جب سجدہ کرنا ہوتا پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے، اور پھر یہ سارا کچھ ساری پریکٹیکل کروایا۔ کروانے کے بعد صحابہ کو کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھ لو، اور بعض اوقات اس نماز کا اگر طریقہ سنت کے مطابق نہ ہوا 0 مارکس بھی مل سکتے ہیں۔ حدیث سماعت فرمائیے، صحیح بخاری کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اور کس کو فرمایا؟ سماعت فرمائیے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آتا ہے مسجد کے کونے میں نماز ادا کرتا اور آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی؟ وہ کہتا ہے جی میں نے نماز پڑھ لی۔ فرمایا ارجی فصلی، ارجی واپس جاؤ، فصلی نماز پڑھ، واپس جا نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، بلا شبہ تو نے نماز ادا نہیں کی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے سلام کرتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہی کہتے ہیں کہ واپس جاؤ پھر نماز پڑھو، ریپیٹ کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ ایسے کرتا ہے۔ آپ اصل میں چاہتے تھے کہ وہ خود پوچھے، اس کے اندر تجسس پیدا ہو۔ تیسری دفعہ پھر اس شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی مجھے سکھا دیجئے، بتا دیجئے میری نماز میں کیا غلطی کیا ہے۔ پھر آپ نے اسے نماز پڑھنے کا درست طریقہ بتایا، تو وہ غلطی بلکہ غلطیاں اس لیول کی کر رہا تھا کہ جس سے اس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں تھی، اس کے 0 مارکس مل رہے تھے اسے۔ نہ وہ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کے رکوع سجدے یہ درست نہیں تھے، وہ ایک رکن میں جانے کے بعد اچھی طرح سے پرسکون نہیں ہوتا تھا اور اگلے رکن میں چلا جاتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ اگر پہلے سجدے سے اٹھے ہیں اچھی طرح تسلی سے بیٹھیں، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں، پھر اس کے بعد تسلی سے سجدہ کر کے پھر بیٹھیں، تسلی سے بیٹھ کے پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے۔ لیکن اس کی نماز میں ٹھہراؤ نہیں تھا، تعدیل نہیں تھی، ارکان صحیح ادا نہیں کر رہا تھا، اور بھی کچھ غلطیاں تھیں۔ تو آپ نے اسے بار بار کیا کہا کہ تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھی کوئی نہیں، حالانکہ وہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، مسجد نبوی میں پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھ رہا تھا، اور ایک دفعہ نہیں پڑھی، 2 3 دفعہ نماز ادا کی، تینوں دفعہ آپ اس پہ قراص لگا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں اور بہنوں، قیامت والے دن صرف یہ سوال نہیں ہوگا کہ نماز پڑھی کہ نہیں، یہ سوال بھی ہوگا، یہ بھی دیکھا جائے گا میدان محشر میں کہ نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی پڑھی تھی یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تحقیق کرنے کی، آنکھیں کھول کے احادیث پڑھنے کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز، محمدی نماز
کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی نمازوں کو بدلنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔